گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا۔ الحمدللہ عز و جل، ہم مسلمان انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء اعظام کے تحریراً اور تقریراً چرچے کرتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ نامور شخصیات ہماری محبت اور عقیدت کا محور ہیں، اور انہی اولیاء کرام میں ایک مشہور و معروف شخصیت حضرت مخدوم ابو الحسن سید علی بن عثمان حجویری المعروف دادا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات بلا مبالغہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا محبوب بندہ بنا کر خلق خدا کی رہنمائی کے لیے مقرر فرمایا۔ حضور دادا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دین کی سربلندی کے لیے علم تصوف و اسلامی علوم و فنون سے بھی کام لیا۔ آپ کے ساتھ ایک بزرگ حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کی بارگاہ میں کچھ سوالات کیے، جس کے جواب میں آپ نے ایک کتاب کشف المعجوب تحریر فرمائی۔ تصوف میں وہی مقام و مرتبہ آپ کی شورا باد کتاب کو حاصل۔ صدیوں سے یہ کتاب ارباب نظر و فکر سے خراج تحسین وصول کرتے ہوئے حرام و خاص کی بھرپور رہنمائی کر رہی ہے۔ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں فرمایا، نہ کہ سارا پیر کامل اعلیٰ رہنما۔ محبوب سبحانی نے فرمایا، جس کو کوئی پیر کامل نہ ملے وہ پوری کشف المعجوب کا مطالعہ کر لے، یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ میں قرآن و حدیث کے بعد یہ کامل مرشد علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مارکت الآراء کتاب کے بارے میں خود فرمایا کہ راہ حق بیان کرتی ہے۔ حق کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ کشف المعجوب فارسی زبان کی پہلی کتاب ہے جس کا ترجمہ علماء کرام نے اردو زبان میں بھی کیا، مگر پھر بھی بہت سے لوگ اس کتاب کو سمجھ نہ سکے۔ ضرورت اس امر کی تھی کہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے کشف المحجوب کا درس آسان الفاظ میں شروع کیا جائے۔ اس سلسلے کو شروع کرنے کا عزم لے کر ایک مرد مجاہد اصغر علی قادری حجویری نے درس کشف المعجوب شروع کیا، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے ایک مقبولیت حاصل کی۔ الحمدللہ بہت سے لوگوں کی اس درس میں شرکت کی وجہ سے اصلاح ہو چکی ہے۔ الحمدللہ کشف المعجوب کا درس حضور دادا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں جمعۃ الماری کو بعد نماز جمعہ شروع ہو جاتا ہے۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ ہر جمعۃ الماری کو اس درس میں شرکت فرمایا کریں اور کشف المعجوب کے درس سے فیض یاب ہوں۔ جو احباب شرکت نہ کر سکیں وہ ان درس کو انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر دیکھنے کے لیے www.dailymotion.com/user/اصغر علی قادری 1/1 یہاں پر بھی آپ جا کر تمام دروس کو سن سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ شناور بحر معرفت امام الاولیاء سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، درود پاک کو اپنا وظیفہ بناؤ کہ درود پاک کے بعد جو بھی دعا خالق ارض و سماوات سے مانگی جائے وہ اپنے پیارے حبیب کے تصدق میں اسے قبول فرماتا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا محب المساکین، الصلاۃ والسلام علیک یا غیاث الملت والدین۔ انٹرنیٹ، کشف ٹی وی اور ڈی وی ڈی کے ذریعے درس کشف المحجوب دیکھنے والے ناظرین اور تمام حاضرین کو 7 دسمبر 2018 28 ربیع النور 1440 ہجری جمعہ مبارک۔ جمعے کو اللہ کے حبیب نے سید الایام کہا، جمعے کو اللہ کے حبیب نے عید کا دن کہا۔ جمعہ ایک ایسا دن ہے جس میں اللہ کے پیارے حبیب کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، اگر کوئی شخص جمعے کے 2 فرض جماعت کے ساتھ پڑھے تو اللہ رب العالمین اسے ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں، اور اگر اسی جگہ پہ رہے اور عصر کی نماز کا وقت ہو جائے اور وہ عصر کی نماز پڑھے تو اللہ رب العالمین اسے ایک عمرے کا بھی ثواب عطا فرماتے ہیں، اور وہ اسی جگہ پہ رہے اور نماز مغرب کا ٹائم ہو جائے تو اللہ کے پیارے حبیب کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، پھر وہ اللہ سے جو مانگے کبھی نامراد نہیں ہوگا، اللہ موڑتا نہیں پھر اسے۔
موڑتا نہیں. اللہ کے تو ولی نہیں موڑتے, اللہ کہاں موڑتا ہے؟ خالی موڑدا نہیں داتا حجویری. ہائے ہائے, تو سچے دلوں پیر مان لے. تو سچے دل سے پیر ماننا کیا کہ اتباع. آپ کے شیخ شناور بحر معرفت سید علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے 40 سال سفر میں گزارے, ایک نماز بھی بغیر جماعت کے نہیں پڑھی. روایات میں آتا ہے ایک نماز بھی جماعت کے بغیر نہیں. سفر میں تو نماز پڑھنا ہی بڑا کام ہے, جماعت کے ساتھ پڑھنا. 65 سال عمر پائی آپ نے, اور آپ کی نمازیں تو درکنار, کبھی تہجد بھی قضا نہیں ہوئی. آپ ان کی اگر ماننے والے ہیں تو ان کی مانیں گے, تو ان کی ماننے والے ہیں, پھر ان کے ماننے والے ہیں. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. خالی موڑ دانی داتا حجویری تے سچے دلوں پیر مان لا. اللہ کے جو ولی ہیں وہ اللہ کے قرب میں اور خاص ہوتے ہیں. اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی ہے, جب کوئی ان کا ذکر کرتا ہے تو میرا ذکر ہو جاتا ہے, جب کوئی میرا ذکر کرتا ہے تو ان کا ذکر ہو جاتا ہے. اللہ نے جوڑ لیا ان کو ساتھ, اللہ نے ان کو اپنے ساتھ جوڑ لیا. جو ان کے ساتھ جڑ گیا وہ بھی اللہ کے ساتھ جڑ گیا. اور میلاد, پھر اپنے درس کی طرف آتے ہیں. میلاد ہم پورا سال ہی مناتے ہیں. چاند کے 355 دن کم و بیش اور سورج کے 365 دن کم و بیش ہم سارے ہی میلاد مناتے ہیں ہر روز. آج ان لوگوں نے میلاد کا حق ادا کر دیا. یہ ربیع النور کی آج 28 ہے, 1 دن یا 2 دن باقی ہیں, لیکن پورا سال میلاد کس کا ہوگا میں اس کا گر آپ کو دے دیتا ہوں. اس کو سید حجویر کا لنگر پر سمجھ کے پکڑ لینا. سید حجویر کے ایک غلام نے جن کا نام صوفی باصفا ہے, میلاد کا ایک طریقہ دیا. آپ فرماتے ہیں جس شخص نے اپنی زندگی میں ایک خوبی ڈال لی اور ایک خامی نکال دی, اس نے میلاد بنا لیا. زندگی میں خوبی ڈال لی اور خامی کو نکال دیا. زندگی میں خوبی ڈال لی, اس نے میلاد منا لیا. اس ماہ جو میلاد گزرا, میلاد تو وہ یہ ہے نا, یہ تو ایک یاد ہے. میلاد تبھی جب سرور کائنات تشریف لے کے آئے تھے. جس شخص نے اس ماہ میلاد میں 5 وقت کی نماز کی نیت کر لی, اس نے حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا میلاد بنا لیا. جس نے درود پاک کو اپنی زندگی میں داخل کر لیا, اس نے پورا سال حضور پاک کا میلاد بنا لیا. جس کا سیونگ اکاؤنٹ تھا اس نے وہ بند کروا کے کرنٹ اکاؤنٹ کر لیا, اس نے حضور پاک کا میلاد بنا لیا. کوئی بے وضو رہتا تھا وہ با وضو رہنے لگ گیا, اس نے حضور پاک کا میلاد بنا لیا. اس نے حضور پاک کا, کوئی جھوٹ بولتا تھا وہ سچ بولنے لگ گیا, اس نے حضور پاک کا میلاد بنا لیا. کوئی سود خور تھا اس نے سود سے توبہ کر لی, اس ماہ میں اس نے سود سے توبہ کر لی. پورا سال اس نے حضور کا میلاد بنا لیا. کوئی شراب پینے والا تھا اس نے شراب سے توبہ کر لی, اس نے حضور کا میلاد بنا لیا. جس نے ایک خوبی اپنے وجود کے اندر ڈال لی, ایک خامی کو نکال دیا, اس نے حضور کا میلاد بنا لیا. میری بیٹیاں جو انٹرنیٹ سے اور کشف ٹی وی سے درس دیکھ رہی ہیں, ان کو بھی سیدہ کائنات کا واسطہ ہے. جس میری بیٹی نے اپنے جو پہلے ننگا سر اور ننگا سینہ رہتی تھی, یہ نیت کر لی کہ آج کے بعد کبھی سر نہیں ننگا کروں گی, کبھی سینہ نہیں ننگا کروں گی, چاہے بازار ہو چاہے شادی حال ہو. اس بیٹی کو مبارک ہو, اس بیٹی نے حضور کا میلاد بنا لیا. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, نعرہ حجویریہ. مغرب کی نقل نہ کرو, وہاں تو سورج ڈوب جاتا ہے جا کے, جو ساری کائنات کو روشن کرتا ہے, وہاں تو غرق ہو جاتا ہے سب کچھ. مغرب کی نقل نہ کرو, گنبد خضرا کی نقل کرو. سیدہ کائنات حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہا نے وصیت کی, جب میں دنیا سے جانے لگوں تو میری وہ چارپائی کو ڈھانپ کے لے کے جایا جائے کہ رسول پاک کی بیٹی کے جسم کی کوئی خد و خال بھی نہ دیکھ سکے. قد کتنا تھا, کیا معاملہ تھا. اوپر ایک پھر پوش بنا دیا گیا جس سے آپ کو ڈھانپ کے لے کے جایا گیا. اور روایات میں آتا ہے کل قیامت کو جب سیدہ کائنات پل صراط سے گزریں گی, اللہ ساری مخلوق کو حکم دے گا نگاہیں نیچے کرو, میرے حبیب کی بیٹی جا رہی ہے, میرے حبیب کی بیٹی جا رہی ہے. ساری کائنات کو اللہ حکم دے گا میرے حبیب کی بیٹی جا رہی ہے. میری بیٹیوں, مغرب کا نہیں, سیدہ کائنات ہماری آئیڈیل ہیں, امہات المومنین ہماری آئیڈیل ہیں. یہ جو ناچنے گانے والے ہیں یہ ہمارے آئیڈیل نہیں ہیں, یہ ہمارے آئیڈیل نہیں ہیں. جو جس سے محبت کرے گا اسی کے ساتھ ہوگا. اس حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری آئیڈیل ہیں. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری آئیڈیل, ہماری بیٹیوں کی آئیڈیل ہیں. میری بیٹیوں, ان کے پیچھے چلو تو سیدھی جنت میں جاؤ گی. اور آپ نے میلاد بنا لیا. جس نے سیدہ کائنات کو
خوش کر دیا، اس نے میلاد منا لیا۔ روایات میں آتا ہے اگر کوئی 2 نفل ان کے نام کے پڑھ کے اللہ سے اللہ ہی مانگ لے تو اللہ اس کو انکار نہیں کرتا۔ سیدہ کائنات کو احسال کر دے اور اللہ سے اللہ ہی مانگ لے تو اللہ اس کو انکار نہیں کرتا۔ اللہ ہمیں میلاد کے فلسفے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے درس کی طرف آ جائیں۔ آج ہمارا درس نمبر 252 ہے۔ سید حجویر نے ایک بڑا خوبصورت یہاں واقعہ لکھا۔ حضرت ابراہیم خواص ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کا واقعہ اور ایک راہب کی توبہ ہے۔ ایک راہب کی توبہ ہے، اس کو یوں سمجھیں کہ اس راہب نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، تو آپ نے کچھ بیزاری کا اظہار کیا، تو آپ نے کہا اس نے کہا نہیں میں راہب ہوں۔ اچھا آپ نے سمجھا کہ اچھا مجھے بیزاری کیوں ہوئی؟ پھر یہ سارا واقعہ آگے آئے گا، اس راہب نے کیسے توبہ کی، یہ سارا واقعہ آگے آتا ہے۔ اپنے درس کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ وَأَمَّ نَوَالَهُ وَعَظَمَ اسْمَهُ وَتَمَّ بُرْهَانَهُ کا بے حساب اور بے شمار شکر ہے کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا، اشرف المخلوقات انسان پیدا فرما کے اپنے پیارے محبوب طالب و مطلوب آقا انعامدار مدنی تاجدار عرب و عجم فخر بنی آدم و آدم ہادی السبل خیر الرسول احمد مجتبی محمد مصطفیٰ سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا۔ خاک مجھ میں کمال رکھا، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، ہم سب کے عیبوں پہ ڈال کر پردہ ہم کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے۔ نور و بشر حاضر و ناظر و نور و بشر غیب کو چھوڑ شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے۔ روایات میں آتا ہے اللہ رب الکریم نے، اللہ رب العظیم نے 70,000 حجابات میں سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو رکھا ہے، اپنے محبوب کو چھپا کے رکھا ہے۔ روایات میں آتا ہے اگر آپ عرش کے اوپر اپنے حجاب اتار دیتے تو عرش پگھل جاتا، اتنا حسن آپ کا کیا ہوتا، عرش پگھل جاتا۔ یہ حجاب کب اترے؟ جب آمنے سامنے ہوئے۔ ما زاغ البصر وما طغى، جب ہم نے تب یہ 72,000 حجابات اترے تو اللہ نے اپنے حبیب کو اور اللہ نے اپنے حبیب کو اور حبیب نے اپنے اللہ کو بغیر حجاب کے دیکھا، بغیر حجاب کے دیکھا۔ اگر وہ حجاب عرش پہ اتر جاتے تو روایات میں آتا عرش پگھل جاتا۔ اتنا حسن ہے سید کریم آقا نامدار مدنی تاجدار عرب و عجم کا۔ اللہ ہمیں حضور کے حسن سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس نے باغ مصطفیٰ سجا لیا اس نے میلاد منا لی۔ اس سارا سال جب اسے یاد آئے گا کہ میں نے اس ربیع النور میں باغ مصطفیٰ سجایا تھا تو وہ اس کا میلاد روز ہوتا رہے گا۔ ہم روز میلاد مناتے ہیں، پتہ نہیں کون لوگ کہتے ہیں کہ ہم 12 دن میلاد مناتے ہیں، ہم روز میلاد مناتے ہیں۔ آج میں نے آپ کو روز میلاد منانے کا طریقہ بتا دیا۔ جس نے باغ مصطفیٰ اس میلاد میں سجا لیا جب تک وہ زندہ رہے گا اس کو روز میلاد منانے کا ثواب ملتا رہے گا، کیونکہ اس نے میلاد میں ہی باغ مصطفیٰ سجایا تھا۔ جس نے سر کو ڈانپ لیا، اللہ کے حبیب کبھی ننگا سر نہیں رہے۔ ایک مرتبہ ایک چادر لپیٹ کے آپ نے ننگا سر نماز پڑھائی ہے، وہ کہتے ہیں اس وقت کوئی کپڑا نہیں تھا سر ڈانپنے کا۔ فقراء میں جو تھے، آج فقراء کی حدیث پاک ہے، آپ نے مسکینی اور فقر مانگا اللہ سے، تو ایک نماز آپ نے بغیر سر ڈھانپے پڑھائی ہے، اللہ نے وہ بھی آپ کی سنت بنا دی ہے۔ میں نے کچھ لوگ ایسے بھی دیکھے ہیں جو ننگا سری نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ نے اپنے حبیب کی کسی سنت کو فوت نہیں ہونے دینا، ہمیشہ ہی زندہ رکھنا ہے، ہمیشہ ہی زندہ رکھنا ہے۔ ایسے لوگ پیدا کر دیے۔ بس میلاد کیا ہے؟ جڑ جاؤ حضور پاک سے۔ آج کے بعد کوئی بے نمازی نہ رہے، آج کے بعد کوئی جھوٹ بولنے والا نہ رہے، آج کے بعد کوئی بد نگاہ نہ رہے، آج کے بعد کوئی شراب پینے والا نہ رہے، آج کے بعد کوئی زنا کرنے والا نہ رہے، آج کے بعد کوئی جوا کھیلنے والا نہ رہے۔ یہ نیت کر لو، یہ میلاد کا مہینہ ہے۔ یا رسول اللہ آپ یہی تو لے کے آئے تھے، آپ کو خوش کرنے کے لیے میں اس گناہ سے توبہ کرتا ہوں۔ تو اس نے میلاد منا لیا، جب تک وہ زندہ رہے گا وہ حضور کا میلاد مناتا رہے گا، اس کا میلاد ہوتا رہے گا، کیونکہ اس نے اس میلاد کی برکت سے یہ عمل کیا تھا۔ اپنے درس کی طرف آ جائیں۔ درس نمبر 252، موضوع ڈاکٹر علی حجویری رحمۃ اللہ نے صفحہ نمبر 365 پہ کمال یہ واقعہ لکھا ہے۔ بڑے مزے سے سنیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ سید حجویر کی ذات ہے کیا۔ موضوع کیا چل رہے ہیں؟ کرامت اور معجزے میں فرق۔ آج آپ نے اس بات کو وینڈ اپ کر دیا، ڈاکٹر علی حجویری نے اس واقعے کے بعد اس بات کو وینڈ اپ کر دیا۔ یہ آگے سمجھ آ جائے گی۔ آگے ہم اقبال کے شعر پڑھتے ہیں، بڑے بڑے شعر پڑھتے ہیں۔ آج میں سید حجویر نے جو دیوان لکھا تھا 12 سال کی عمر میں، اس کا شعر آپ کو دینے لگا ہوں سید حجویر کا، اور اسی شعر سے درس شروع ہوگا۔ سید حجویر فرماتے ہیں زیادہ نہ کر گفتگو اے علی اگر تو ہے پاکیزہ خو اور ولی۔ زیادہ نہ کر، اللہ کا جب بندہ ولی ہو جاتا ہے تو خاموشی ہو جاتی ہے۔ کیا فرمایا؟ ولی شیخی خور نہیں ہوتا،
زیادہ نہ کر گفتگو اے علی اگر تو ہے پاکیزہ خو، اگر تیرے اندر پاکیزہ عادتیں پیدا ہو گئی ہیں تو اب تو زیادہ گفتگو نہ کر، خاموش رہ اور اللہ کے ذکر و اذکار میں لگا رہا۔ سید حجویر نے آپ سب کو کیا پیغام دیا؟ اپنا شعر ہے ان کا، زیادہ نہ کر گفتگو اے علی اگر تو ہے پاکیزہ خو اور ولی، اگر تو ہے پاکیزہ خو اور ولی۔ آج یہ گر لے لو کہ خاموش رہیں اور ذکر کریں اور کوئی ایسی بات نہ ہو، زیادہ نہ کر گفتگو۔ اور حدیث پاک موضوع حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت اور راہب کی توبہ، اسی حوالے سے ہم نے حدیث پاک لی ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر شے کی ایک کنجی ہے۔ ولی پہ حدیث پاک کیا فرمایا؟ ہر شے کی ایک کنجی ہے اور جنت کی کنجی فقراء، مساکین، صادقین اور صابرین کی محبت ہے، وہ قیامت کے دن اللہ کے ہم نشین ہوں گے۔ کیا فرمایا؟ ہر شے کی ایک کنجی ہے۔ یہ ولی لوگ ہیں، یہ اللہ کے ہم نشین ہوں گے، یہ لوگ پہچان لیں، ان کی سنگت اختیار کریں۔ فرمایا ہر شے کی ایک کنجی ہے اور جنت کی کنجی فقراء، مساکین، صادقین اور صابرین کی محبت ہے۔ ان لوگوں کی محبت پیدا کرنی ہے کہ ہمارے ہاتھ میں جنت کی کنجی آ جائے، وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہم نشین ہوں گے۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کے ساتھ آپ جڑے ہوئے ہیں، آپ ان کے ہم نشین ہیں، یہ اللہ کے ہم نشین ہوں گے، ہم سارے ہی اللہ کے ہم نشین ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ حدیث پاک کا مفہوم سمجھ آیا اپنے اندر؟ اور آگے شجرہ نسب حضرت عطا گنج بخش علی حجویری بن سید عثمان بن سید علی بن سید عبد الرحمن بن سید شاہ شجاع بن سید ابو الحسن علی بن سید حسین اصغر بن سید زید بن سید امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن سید علی المرتضیٰ بن ابو طالب بن عبد المطلب بن ہاشم، حضرت عطا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب 8 واسطوں سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ والد ماجد حضرت عثمان کی طرف سے آپ حسنی سید ہیں، والدہ ماجدہ سیدہ طیبہ طاہرہ کی طرف سے آپ حسینی سید ہیں، اور حضور پاک سے آپ ہاشمی سید ہیں۔ اتنی بڑی نسبت ہے آپ کی، امام حسن کی معاملہ فہمی اور امام حسین کی بہادری آپ میں موجود۔ گورنر کو مسلمان کر دیا، پورے ہندوستان کو، یہ ہندوستان ہی تھا، آپ کا قدم لگا تو یہ لاہور، یہ پاکستان ہوا، یہ پاک ہو کے پاکستان ہو گیا، یہ ہندوستان تھا۔ لاہور کے گورنر کو مسلمان کر دیا۔ علامہ اقبال نے فرمایا نہیں، در زمین ہند تخم سجداری، آپ کی تبلیغ آپ نے سجدوں کا ول سکھا دیا، سجدوں کا زمین توحید کا بیج بو دیا اس زمین پہ کہ لوگوں کو سجدہ کرنے کا بل آ گیا۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان کی نسبت عطا فرمائے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا خوبصورت قول، حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں عقل مندوں اور دینداروں کی صحبت کو لازم پکڑ لو۔ عقل مند کون ہوتا ہے؟ جو شریعت کا پابند ہو، اسے پتا ہو کہ یار مجھ سے پوچھا جانا ہے، یہ معاملہ اللہ نے کہا ہے، اس کو میں نے کرنا ہے، وہ عقل مند ہے۔ کیونکہ صوفی باصفا فرماتے ہیں ہم نے دوزخ میں بھی خود کو خود لے کے جانا ہے اور جنت میں بھی خود کو خود لے کے جانا ہے۔ عقل مند تو وہی ہوگا جو خود کو جنت میں لے کے جائے گا۔ اور کیا فرمایا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے؟ عقل مندوں اور دینداروں کی صحبت کو لازم پکڑو، ان کے ساتھ اٹھا بیٹھا کرو، پکڑو۔ یہ لوگ بہت اچھے ساتھی اور ان کی صحبت نہایت مفید ہوتی ہے، نہایت مفید۔ ان کی صحبت بڑے ہی نفع دیتی ہے، بڑے نیکوں کی صحبت اتنے نفع دیتی ہے، چنگے بندے دی صحبت یارو جویں دکان اتارا، سودا پاویں لئیے نہ لئیے ہلے آن ہزارہ۔ ان کی صحبتوں میں بڑے کمال ہیں، اللہ ہمیں ان کی صحبت میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سید حجویر کی کا ذری قول، اور پھر اپنے درس کی طرف آتے ہیں۔ داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اولیاء کا کرامت ظاہر کرنا ان کے لیے مزید کرامت کا باعث ہوتا ہے۔ اولیاء جان بوجھ کے کرامت ظاہر نہیں کرتے، جب ان سے کرامت ظاہر ہو جاتی ہے نا تو وہ بھی ایک کرامت ہی ہوتی ہے، یہ شعبدہ باز نہیں ہوتے، کبھی بڑا کچھ کر کے دکھائیں۔ معجزے کا اظہار لازم ہے، جس طرح اور کرامت کو چھپانا لازم ہے۔ ان سے اگر کرامت ظاہر ہو جائے، داتا علی حجویری فرماتے ہیں، تو یہ بھی ان کی کرامت ہے، کیونکہ یہ انہیں جان بوجھ کے نہیں کی ہوتی، یہ چھپاتے ہیں، خود کو چھپاتے ہیں۔ کیا فرمایا داتا گنج بخش علی حجویری نے؟ ان کا اپنا ہی شعر ہے، زیادہ نہ کر گفتگو اے علی اگر تو ہے پاکیزہ خو اور ولی۔ زیادہ گفتگو اگر کرے گا تو پھر تو وہ شیخیوں میں آ جائے گا نا، کرامت ظاہر کرے گا یہ۔ تو آپ نے فرمایا کہ ولی کرامت کو پوشیدہ رکھتا ہے اور نبی پہ لازم ہوتا ہے کہ وہ معجزے کا اظہار کرے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صوفیہ لکھتے ہیں ساری کی ساری کتاب میں آپ نے موتی پرو دیے ہیں، لیکن جو 12 مکاتبہ فکر کا ذکر کیا آپ نے کمال کر دیا، اس میں ہم 7واں مکاتبہ فکر پڑھ رہے ہیں۔
कौन सा मकातबा फिक्र पढ़ रहे हैं? 7वां। इस 7वें मकातबा फिक्र के आपने 2 को मरदूद और 10 को मकबूल लिखा, उन 10 में से 7वां मकातबा फिक्र पढ़ रहे हैं। इसके बानी शाह अबू अब्दुल्लाह मोहम्मद बिन अली हकीम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह दाता साहब फरमाते हैं इनके मसलक की खसूसियत वलायत को साबित करना। ये वलायत पर बड़ी अमीक नजर रखते थे और कमाल थे, ये कमाल। कश्फुल माजूब की इतनी तारीफें हैं कि जिंदगियां भी गुजर जाएं तो इसकी तारीफें नहीं हो सकती। इसकी सबसे बेहतरीन तारीफ ये है कि ये कुरान और हदीस के बाद एक कामिल मुर्शिद है। इमामुल औलिया सैयद अली हुजवेरी शनावर बहरे मार्फत जिस तरह वलियों में अपना मुकाम और मर्तबा रखते हैं, ये तसव्वुफ की किताबों में अपना मुकाम और मर्तबा रखती है। आपने किताब के 3 हिस्से किए, 337 आयात और जुज आयात का हवाला दिया, 177 अहादीस का हवाला दिया और 531 बुजुर्गान दीन के अकवाल से ताबईन के अकवाल दिए। इसको यूनिवर्सल ट्रुथ बना दिया। हर हजवेरी के पास ये किताब होनी चाहिए। इसको पढ़ेंगे, वली बनाने वाली किताब है। इसको अकेले नहीं पढ़ा जा सकता। ये भी बुजुर्ग लिखते हैं, ये पढ़ाए से पढ़ी जाती है। एक दफा यहाँ पढ़ जाया करें, फिर पूरा हफ्ता पढ़ते रहा करें। अल्लाह ताला इसको समझने की तौफीक अता फरमाए। आज हमारा इसका जो दर्स है 17वां दर्स है वलायत का। मजमूई तौर पे हमारा 252 नंबर दर्स है, लेकिन हमारा वलायत का 17वां दर्स है। अल्लाह ताला हमें वलायत को समझने की तौफीक अता फरमाए और फिर हमें अल्लाह ताला वलायत में से कुछ हिस्सा अता फरमाए। बस अपने दर्स की तरफ आगे। दर्स के आखिरी जुमले थे कि औलिया नबूवत की सदाकत के गवाह होते हैं और सैयद हुजूर ने फरमाया था ये बात मुमकिन नहीं है कि वली के अलावा किसी और से करामत जाहिर हो। तो फिर जो आज राहिब है, इसे जो खिलाफ आदत चीज जाहिर हुई है, इसने जो है वो दुआ मांगी थी कि ए अल्लाह ताला, अगर हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन सच्चा तो ये मामला हो जाए, और अगर इब्राहिम खवास तेरे सच्चे वली हैं तो ये मामला हो जाए। वो मामला हो गया। तो वो आगे आप चलते जाएंगे तो आपको समझ आती जाएगी। मौजू हजरत इब्राहिम खवास रहमतुल्लाह अलैह की करामत और राहब की तौबा, दर्स नंबर 252 किताब के लफ्ज हैं। बड़े ध्यान से एक एक करके पकड़ते जाएंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। हजरत दातागंज बख्शली हुजूरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं हजरत इब्राहिम खवास के बारे में एक हकायत बयान की गई है जो इस मुकाम के एतबार से बहुत मुनासिब है। वलायत के मुकाम के बारे में आप फरमाते हैं एक हकायत बयान की गई है जो मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ, इस हवाले से ये बात बहुत मुनासिब है। हजरत इब्राहिम खवास रहमतुल्लाह अलैह एक मरतबा अकेले जंगल में जा रहे थे। हजरत इब्राहिम खवास फरमाते हैं एक मरतबा मैं अकेला जंगल में जा रहा था, मुझे एक शख्स मिला, उसने मेरे साथ रहने की दरख्वास्त की। मैंने उसकी तरफ तवज्जो दी तो मुझे उससे नफरत का एहसास हुआ। मैंने सोचा ये किस वजह से है। वो बोला इब्राहिम आप परेशान ना हो, मैं एक ईसाई हूँ और रूम के दूर दराज इलाकों से आपसे मिलने के लिए आया। ईसाई था तो वो नफरत का एहसास था, उसने साथ रहने के लिए कहा। तो इब्राहिम खवास कहते हैं कि मुझे उलझन सी हुई। तो उस ईसाई राहिब ने कहा कि आप उलझन महसूस ना करें, ईसाई राहिब आपने रूम के दूर दराज इलाके से इस उम्मीद के साथ आया हूँ कि मैं आपके साथ रहूँ। उसकी ये बात सुनकर मुझे तसल्ली हुई और उसके साथ रहने और साथ का हक अदा करना मेरे लिए आसान हो गया। इब्राहिम खवास कहते हैं जब मुझे पता लगा, दाता लिखते हैं कि ये ईसाई है, तो मुझे उसको अपने साथ रखना आसान हो गया। यहाँ एक बात अपने पास से आगे जाके शेयर करता हूँ, आपको ये बात समझ आएगी। आप फरमाते हैं मुझे मेरे लिए आसान हो गया। मैंने उससे कहा ए ईसाई राहब, मेरे पास खाने पीने का सामान नहीं है, मुझे इस बात का अंदेशा है जंगल में तुम्हें परेशानी का सामना करना पड़ेगा। उसने जवाब दिया इब्राहिम मैंने तो आपकी इतनी शोहरत और नाम सुना है, आपका ये हाल है कि आप खाने पीने की वजह से परेशान हैं। आप फरमाते हैं मैं बड़ा मुतासर हुआ उसकी बात से। उस राहिब ने कहा इतना सफर करके साथ रहने के लिए आया था। दाता साहब फरमाते हैं ये फिरौन के जादूगरों की तरह मख्फी ईमान वाला था। तो ये वाकया सारा इसके साथ पेश आया। फरमाते हैं आप खाने पीने की वजह से इतने परेशान हो रहे हैं। उसके जवाब से मैं बहुत मुतासर हुआ। मैंने इसलिए उसको अपने साथ रहने की इजाजत दे दी। 7 दिन सफर करने के बाद हमें प्यास महसूस हुई और हम एक जगह रुक गए। इब्राहिम खवास फरमाते हैं जब 7 दिन गुजर गए तो 7 दिन तक कुछ नहीं खाया पिया। इसका मतलब राहिब भी कोई चीज था। ये तो थे ही अल्लाह के वली, इनकी करामत थी ना कि 7 दिन बगैर खाए पिए चलते रहे, लेकिन वो भी तो साथ था ना। वो भी आप आगे चले। फरमाते हैं वो एक जगह रुक गया। कौन? राहिब। वो एक जगह रुक गया। उसने कहा ए इब्राहिम तुम्हें दुनिया में इतनी शोहरत हासिल है, तुम्हें अल्लाह ताला की बारगाह में इतना बुलंद मर्तबा हासिल है, अब कुछ करो क्योंकि प्यास की वजह से मुझ में चलने की हिम्मत नहीं रही। वो उस राहिब ने हाथ खड़े कर दिए।
ابراہیم خواص فرمات بیان کرتے ہیں میں نے اپنا سر زمین پر رکھا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ مجھے کافر کے سامنے ذلیل نہ کرنا، کیونکہ یہ اجنبی ہونے کے باوجود میرے بارے میں حسن ظن رکھتا ہے، تو مجھے رسوائی کا شکار نہ کرنا، میرے بارے میں اس کے گمان کو درست ثابت کر دینا۔ حضرت ابراہیم خواص بیان کرتے ہیں جب میں نے سجدے سے سر اٹھایا تو وہاں ایک طبق موجود تھا جس میں 2 روٹیاں اور 2 شربت کے پیالے تھے۔ یہ ولی کی کرامت ہے، یہ ولی ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت ہے۔ آپ فرماتے ہیں اس میں 2 روٹیاں اور 2 شربت کے پیالے تھے، ہم نے وہ کھا پی لیا اور ہم وہاں سے چل پڑے۔ جب پھر 7 دن گزر گئے میں نے سوچا اس سے پہلے یہ مجھے پھر سے کچھ کہے، مجھے اسے آزمانا چاہیے۔ میں نے اسے کہا اے نصرانی راہب آج تمہاری باری ہے۔ ابراہیم خواص فرماتے ہیں کہ یہ مجھے پھر کچھ کہے، میں نے جلدی سے 7 دن گزرے تو میں نے کہا اے راہب نصرانی راہب آج تیری باری ہے۔ داتا صاحب اس واقعے کو لکھ رہے ہیں اور کمال واقعہ، یہ بڑا خوبصورت واقعہ ہے، اس کا حاصل کلام بھی آگے جا کے لیں گے۔ آج تمہاری باری ہے، تم مجھے اپنے مجاہدے کا ثمر دکھاؤ۔ اس نے بھی اپنا سر زمین پر رکھا اور کچھ پڑا تو ایک تھال ظاہر ہوا، اس میں 4 روٹیاں اور شربت کے 4 پیالے تھے۔ مجھے دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی اور میں کچھ رنجیدہ خاطر بھی ہوا اور اپنی حالت سے پریشان بھی ہوا۔ میں نے سوچا کہ اس میں سے میں کچھ نہیں کھاؤں گا، کیونکہ یہ کھانے کی اشیاء ایک کافر کے لیے حاضر ہوئی ہیں۔ آپ نے تو کہا کہ یہ ایسا ہو ہی نہیں سکے گا، یہ خود ہی رسوا ہوگا، لیکن آپ فرماتے ہیں میں بڑا رنجیدہ خاطر ہوا کہ یہ کیا ہو گیا، میرے کہنے پہ تو 2 آئی ہیں، اس کے کہنے پہ 4 پیالے اور 4 روٹیاں آ گئی ہیں، یہ کیا واقعہ ہو گیا۔ داتا صاحب فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں میں نے سوچا میں اس میں سے کچھ نہیں کھاؤں گا، کیونکہ یہ اشیاء کافر کے لیے حاضر ہوئی ہیں اور یہ اس کی امداد ہے، میں اسے نہیں کھا سکتا، میں اسے کیسے کھا سکتا ہوں۔ اس عیسائی نے مجھ سے کہا ابراہیم تم اس سے کھا لو۔ میں نے اس سے کہا میں نہیں کھاؤں گا۔ اس نے دریافت کیا آپ کیوں نہیں کھائیں گے؟ میں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے تم اس بات کے اہل نہیں ہو کہ تم سے کرامت ظاہر ہو۔ ابراہیم خواص نے کہا تم اس بات کے اہل نہیں ہو کہ تم سے کرامت ظاہر ہو، اور یہ بات تمہارے حال کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی۔ بہرحال مجھے اس بات پر حیرت ہوئی ہے، اگر میں اسے کرامت سمجھوں تو کافر شخص سے کرامت ظاہر نہیں ہوتی، اور اگر میں ویسے امداد سمجھوں تو یہ بھی قابل اعتراض ہے کہ میں اسے کھاؤں۔ آپ فرماتے ہیں میں اگر اسے کرامت سمجھوں تو کافر سے کرامت ظاہر ہوتی ہی نہیں، اور اگر میں اسے امداد سمجھوں تو تب بھی قابل اعتراض ہے، میں نہیں کھاؤں گا، آپ نے انکار کر دیا، تب بھی قابل اعتراض ہے۔ تو اس راہب نے کہا ابراہیم تم میرے ساتھ کھانا کھاؤ، میں آپ کے لیے 2 خوشخبریاں سناتا ہوں۔ راہب نے کہا ابراہیم خواص تم میرے ساتھ کھانا کھاؤ، میں تمہیں 2 خوشخبریاں دیتا ہوں۔ خوشخبریاں کھانا کھاؤ، آپ کے لیے 2 خوشخبریاں ہیں۔ ایک تو میں اسلام قبول کرتا ہوں، اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خاص بندے اور رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دوسری خوشخبری آپ کے لیے یہ ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کا رتبہ بہت بلند ہے۔ 2 خوشخبریاں دی، ایک تو دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سچا دین ہے اور اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے، اور آپ سچے ولی ہیں، اور آپ سچے اور آپ کا رتبہ بہت بلند ہے۔ حضرت ابراہیم خواص بیان کرتے ہیں جب میں نے دریافت کیا تمہیں یہ کیسے پتا چلا؟ اس نے جواب دیا اس کی وجہ یہ ہے در حقیقت مجھے راہب ہونے کے اعتبار سے کوئی کرامت حاصل نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہم تو کرامتوں کو جانتے بھی نہیں، مجھے راہب ہونے کے اعتبار سے کوئی کرامت حاصل نہیں ہے۔ میں نے زمین پر سر رکھنے کے بعد آپ کے وسیلے سے دعا مانگی تھی اور یہ دعا کی تھی اے میرے معبود اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین حق ہے اور یہ دین تجھے پسند ہے تو مجھے 2 روٹیاں اور 2 شربت کے پیالے عطا کر، اور اگر ابراہیم خواص تیرا سچا ولی ہے تو مجھے اور 2 روٹیاں اور 2 پیالے عطا کر۔ جب سر اٹھایا تو 4 پیالے 4 روٹیاں حاضر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ حجویریہ۔ آپ کے وسیلے سے دعا مانگی تھی اور یہ دعا کی تھی اے میرے معبود اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین حق ہے اور یہ دین تجھے پسند ہے تو مجھے 2 روٹیاں اور شربت کے 2 پیالے عطا کر، اور اگر ابراہیم خواص تیرا ولی ہے تو مجھے مزید 2 روٹیاں اور شربت کے 2 پیالے عطا کر۔ یہ کہہ کر میں نے جب سر اٹھایا تو یہ سچ آپ کے سامنے موجود ہے، یہ سچ آپ کے سامنے موجود ہے۔ اس میں 4 روٹیاں اور 4 پیالے تھے، اس کا مطلب یہ ہے یہ دونوں باتیں صحیح ہیں، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی بھی تصدیق ہو گئی اور آپ کی ولایت کی بھی تصدیق ہو گئی۔ آپ فرماتے ہیں دونوں باتیں صحیح ہیں، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بھی اور آپ کا ولی ہونا بھی۔ تو حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ نے اس کھانے کو الحمدللہ پڑھ کے کھا لیا، اور داتا علی جوہری لکھتے ہیں وہ عیسائی بعد میں مسلمان ہو کر بزرگان دین کی صف میں شامل ہوا، وہ راہب مسلمان ہو گیا۔
وہ نکلا ہی حق کی تلاش میں تھا، وہ تھا ہی حق۔ آج یہ جو آپ کو عیسائی نظر آتے ہیں نا، یہ عیسائی نہیں ہے، یہ مشرک ہیں، یہ اللہ کو، عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں۔ وہ جو عیسائی تھے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا نہیں مانتے تھے، مریم کو خدا نہیں مانتے تھے، وہ سارے کے سارے مسلمان ہو گئے۔ عیسائی کو کیا ہو گئے؟ سارے کے سارے مسلمان ہو گئے۔ یہ عیسائی نہیں ہے، یہ مشرک ہے۔ اگر یہ عیسائی ہوتے تو عیسیٰ علیہ السلام کی بات مانتے۔ انہوں نے کہا میرے بعد ایک نبی آئے گا جن کا نام احمد ہوگا، تم ان کا دین قبول کر لینا، تم کلمہ پڑھ لینا۔ ان سب نے پڑھ لیا تھا۔ آج بھی جو عیسائی کلمہ پڑھ لے وہ اصل عیسائی ہے، اور اگر نہ پڑھ سکے تو وہ مشرک ہے۔ یہ اصل عیسائی تھا یہ راہب، اس نے کلمہ پڑھا، اس کے اندر وہ دین پوشیدہ تھا۔ اور داتا گنج بخش علی جوہری فرماتے ہیں یہ چیز ولی کی کرامت، یہ چیز ولی کی کرامت کی شکل میں نبی کا معجزہ تھی۔ سو ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے پیالے حاضر ہوئے، وہ معجزے کی تصدیق تھی اور نبی کی کرامت تھی۔ لیکن آگے داتا صاحب فرماتے ہیں کہ ایسا بڑا ہی شاذ و نادر ہوا ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے کہ کسی غیر سے یہ چیز ظاہر ہو گئی جو اس راہب سے ہوئی ہے۔ ایسا بہت ہی شاذ و نادر ہوا ہے، یوں سمجھ لیں کہ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ ویسے تو مور ہے کہ غیر ولی کے ہاتھ سے کرامت ظاہر نہیں ہوتی، جس طرح مور ہے کہ ماں باپ کے بغیر بچہ نہیں ہوتا، لیکن یہ قدرت ہے اللہ کی کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا۔ جس طرح باپ کے بغیر اولاد پیدا نہیں ہو سکتی، اللہ کی قدرت ہے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ یہ بڑی نادر باتیں ہیں، بڑی قیمتی باتیں کہ بڑا ایک عجیب واقعہ ہو گیا۔ تو سید حجویر نے یہاں کیا سمجھایا؟ آپ فرماتے ہیں یہ جو کرامت ان سے ظاہر ہوئی حضرت ابراہیم خواص سے، وہ تو نبی کے معجزے کی تصدیق تھی۔ اور آپ فرماتے ہیں البتہ یہ صورتحال نادر طور پر ہی پیش آئی کہ نبی کی غیر موجودگی میں غیر مسلم یعنی غیر سے کرامت کی شکل میں معجزے کا ظہور ہوا ہو، اور وہ بھی ایک ولی کی موجودگی میں۔ ولایت کی ابتدائی مراحل کے بارے میں وہی جان سکتا ہے جو اس کے انتہائی مراحل پر موجود ہو۔ آپ نے فرمایا کہ ولایت کے ابتدائی مراحل کو وہی جان سکتا ہے جو ولایت کے انتہائی مراحل پر موجود ہو۔ اور آپ نے آگے فرمایا اور دراصل ولایت کی انتہا نبوت کی ابتدا ہوتی ہے۔ جہاں ولی کی انتہا ہو جاتی ہے نا ولایت کی انتہا کیا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ولایت کی انتہا ہے۔ اس کے بعد نبوت کی ابتدا ہے، راہب کی جو وہ اس سے جو خلاف عادت چیز ظاہر ہوئی، اس کو اس طرح سمجھیں کہ معجزے کے دلیل کا اظہار ہوا، معجزے کا نہیں، دلیل کا اظہار ہوا، کیونکہ اس نے دعا مانگی تھی کہ اگر دین محمدی سچا ہے تو تب وہ پیالے حاضر ہوئے۔ اور کرامت کی دلیل کا اظہار ہوا، کرامت کا نہیں۔ کرامت تو اسے جب وہ مسلمان ہو جائے گا تو پھر اسے ہوگی، کرامت کی دلیل کا اظہار ہوا، کرامت کا نہیں۔ اور دوسرا داتا صاحب نے فرمایا البتہ یہ صورتحال نادر طور پر ہی پیش آئی کہ نبی کی غیر موجودگی میں غیر مسلم یعنی کافر سے کرامت کی شکل میں معجزے کا ظہور ہوا، اور وہ بھی ایک ولی کی موجودگی میں ہوا۔ ولایت کی ابتدائی مراحل کے بارے میں وہی شخص جان سکتا ہے جو انتہائی مراحل پر موجود ہو، اور دراصل ولایت کی انتہا نبوت کی ابتدا ہوتی ہے۔ یہاں پر بات مکمل ہوئی۔ آگے داتا گنج بخش علی جوہری رحمۃ اللہ علیہ چونکہ ولایت کی انتہا پہ تھے آپ، سید حجویر کہاں پر ہیں؟ یہ لفظ میں نے بولا یہ یوں ہے کہ جو آپ کے بعد کے اولیاء ہیں نا، ان کے لیے آپ ولایت کی انتہا پر ہیں۔ پہلے جو میں نے جملہ بولا کہ ولایت کی انتہا جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات ہے، کیونکہ کیا فرمایا؟ دراصل ولایت کی انتہا نبوت کی ابتدا ہوتی ہے۔ نبیوں کے بعد اگر کوئی بشر ہے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات ہے۔ یہ پوری امت کا اس میں اتفاق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ امام الاولیاء، آپ داتا گنج بخش علی جوہری فرماتے ہیں اس راہب کی کیفیت فرعون کے جادوگروں کی طرح پوشیدہ تھی۔ فرعون کے جادوگر جو 4000 جادوگر دربار میں داخل ہوئے، مناظرہ ہوا، تو وہ سارے کے سارے مسلمان ہو گئے تھے۔ تو داتا صاحب نے یہاں ان کا حوالہ دیا۔ پہلے لوگ بہت پڑھے لکھے ہوتے تھے تو وہ حوالوں سے بھی کام بن جاتا تھا۔ اب ہم دین کی طرف زیادہ دھیان نہیں دیتے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو زیادہ سے زیادہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں آپ نے کیا اشارہ فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں اس راہب کی کیفیت فرعون کے جادوگروں کی طرح پوشیدہ تھی، اور حضرت ابراہیم خواص نے کرامت کے ذریعے نبی کے معجزے کو ثابت کیا، اور اس راہب نے بھی نبوت کی صداقت کے بارے میں دعا کی تھی اور ولایت کی عزت کے بارے میں دعا کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ازلی عنایت کے ذریعے اس کے مقصد کو پورا کر دیا۔
معجزہ اور ولایت اس کا تو کوئی حصہ نہیں تھا، لیکن اس نے دعا مانگی تھی اور وہ پوشیدہ مسلمان تھا بھی فرعون کے جادوگروں کی طرح. پھر اس بات کو سمجھیں، اس راہب کی کیفیت فرعون کے جادوگروں کی طرح پوشیدہ تھی. حضرت ابراہیم خواص نے کرامت کے ذریعے نبی کے معجزے کو ثابت کیا، اور اس راہب نے بھی نبوت کی صداقت کے بارے میں دعا کی تھی اور ولایت کی عزت کے بارے میں دعا کی تھی. اللہ تعالیٰ نے اپنی ازلی عنایت کے ذریعے اس کا مقصد بھی پورا کر دیا. اس نے کیا دعا کی تھی کہ دین محمدی اگر سچا ہے اور ابراہیم خواص اگر تیرے سچے ولی ہیں تو 2 روٹیاں اور 2 پیالے اور 2 روٹیاں اور 2 پیالے، 4 روٹیاں اور 4 شربت کے پیالے آگے. اللہ رب العالمین ہمیں بھی کرامت عطا فرما. اور آگے آپ فرماتے ہیں، آگے سید حجویر فرماتے ہیں تو کرامت اور معجزے آپ فرماتے ہیں نبی کے تو کرامت اور معجزے کے درمیان یہ ایک بنیادی فرق ہے. پیچھے والا جو ایک پورا چیپٹر چل رہا ہے کرامت اور معجزے کی گفتگو آپ کر رہے تھے، آپ نے یہاں پر اس کو یہ کہہ کے مکمل کر دیا کہ کرامت اور معجزے میں یہ ایک بنیادی فرق ہے. اور آپ فرماتے ہیں اولیاء کا کرامت ظاہر کرنا ان کے لیے مزید کرامت کا باعث ہوتا ہے، کیونکہ ولایت کے لیے بات شرط ہے کرامت کو پوشیدہ رکھا جائے، اس کو کثرت کے ساتھ ظاہر نہ کیا جائے. ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ اس کو کثرت کے ساتھ ظاہر نہ کیا جائے، ہو جائے تو ہو جائے. اگر اولیاء سے کرامت ظاہر ہو جاتی ہے تو یہ بھی ان کی کرامت ہوتی ہے کہ وہ آپ ہی ظاہر ہو جاتی ہے، وہ تو پوشیدہ رکھ رہے ہوتے ہیں. آپ فرماتے ہیں یہاں میرے پیر و مرشد کی بات امام الاولیاء سید علی حجویری فرماتے ہیں، میرے پیر و مرشد شیخ ابو الفضل محمد بن حسن قطلی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں اگر ولی اپنی ولایت کو ظاہر کر دے اور ولی ہونے کا دعویٰ بھی کر دے تو اس کے نتیجے میں اس کے حال کو کوئی نقصان نہیں ہوتا، لیکن اس کے لیے یہ بات شرط ہوگی کہ وہ عاجزی اور انکساری کے طور پہ ایسا کرے، تفاخر کے طور پہ نہیں، یعنی کہ اپنی عزت اور بڑائی کے لیے نہیں، عاجزی اور انکساری کے طور پہ. مثلا اسے کوئی دین کی بات سمجھانے کے لیے کوئی کرامت ہی دکھانی پڑ جاتی ہے. پچھلی بات یاد ہے، وہ مردہ زندہ کر دیا، وہ بانسری بجاتا ہوا وہ اٹھایا تھا غوث پاک نے، تو اس طرح ظاہر کر سکتا کہ وہ دین پر اس وقت ضرب آ رہا تھا. تو فرماتے ہیں داتا صاحب کے پیر و مرشد فرماتے ہیں لیکن یہ بات شرط ہوگی کہ وہ عاجزی اور انکساری کے طور پر ایسا کرے گا، لیکن اگر وہ تکلف کے ساتھ ایسا کرتا ہے تو یہ رونت شمار ہوگی، سرکشی. تکلف کے ساتھ اگر وہ ایسا کرتا ہے تو ابو الفضل محمد بن حسن اگر وہ تکلف کے ساتھ ایسا کرتا ہے تو وہ یہ رونت میں یعنی سرکشی میں شمار ہوگا. اللہ رب العالمین ہمیں درس کشف المحجوب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ولایت اور معجزے اور کرامت کے فرق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس موضوع میں سے ہمیں بہت ساری کثیر خیر عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں ان کے ساتھ پکی وابستگی، پکی نسبت عطا فرمائے. حضرت باقی باللہ کا چھوٹا سا واقعہ اور دعا مانگتے ہیں بس، اور پکی نسبت جی پکی نسبت عطا فرمائے اللہ تعالیٰ. کیونکہ کسی نے فرمایا اس شرط پہ کھیلی تھی پیا پیار کی بازی، جیتوں تو تجھے پالوں ہاروں تو پیا تیری، جیتوں تو تجھے پالوں ہاروں تو پھر پیا تیری. دونوں صورتوں میں اللہ ہمیں اپنے اولیاء کی وابستگی عطا فرمائے. حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں کچھ مہمان آ گئے، کوک نے نان بھائی نے بہت اچھا کھانا سرو کیا، آپ اتنے خوش ہوئے، آپ نے کہا مانگ کیا مانگتا ہے، وہ بڑا سادہ سا بندہ تھا، اس نے کہا آپ اپنے جیسا بنا دے. بڑا سادہ سا بندہ تھا، اسے کیا پتا کس مقام پہ کھڑے ہیں. مجدد پاک کے مرشد ہیں، مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی، جنہوں نے لاہور کو جو قطب الارشاد قطب البلاد کہا ہے کہ داتا صاحب کی وجہ سے یہ ہدایت اور رہنمائی کا مرکز بنا ہے لاہور. ان کے پیر کا کیا حال ہوگا، پیر و مرشد کا. اس نان بھائی نے، اس ککرے، اس خان صاحب نے کہا حضور اپنے جیسا ہی کر دیں. آپ نے کوئی معذرت نہیں کی، نہیں یار کوئی اور شے مانگ لیا ہے، کی کہنا پیا کی مانگ لیا ہی. یہ جب کہہ دیتے ہیں نا تو تو پھر کیا بات ہے. پھر آپ نے اس کو ساتھ لیا اور 3 دن ایک کمرے میں رکھا اپنے ساتھ. 3 دن بعد جب دونوں باہر آئے تو لوگ بتاتے ہیں نہ پتہ لگتا تھا سرکار باقی باللہ کون ہے، نہ پتہ لگتا تھا نان بھائی کون ہے. شکل و صورت بھی ملا دی. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تصویر تقدیر دیکھی تو پتہ نہیں لگتا تھا کہ باقی باللہ کون ہے اور نان بھائی کون ہے. صرف فرق کیا تھا، سرکار باقی باللہ ہوش و حواس میں تھے اور نان بھائی جھول رہا تھا، ڈول رہا تھا. اسی حالت میں تیسرے دن وہ فوت ہو گیا، اسی حالت میں وہ فوت ہوا. لیکن یاد رکھیں اٹھے گا تو باقی باللہ ہی بن کے، جو مانگا وہ اسے مل گیا. ولیوں کی چوکھٹ پہ اگر دل سے مانگا جائے تو جو مانگا جائے وہ ملتا ہے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے، حدیث پاک ہے
جنہوں نے ان کا ذکر کیا انہوں نے میرا ذکر کیا، جنہوں نے میرا ذکر کیا انہوں نے ان کا ذکر کیا، جس نے میرا ذکر کیا میرے ولیوں کا ذکر ہو گیا، جس نے میرے ولیوں کا ذکر کیا میرا ذکر ہو گیا۔ اللہ نے اتنا ان کو اپنے ساتھ جوڑ کے رکھا ہے، جو ان سے جڑا رہے گا ترا رہے گا، لیکن جڑنا کیا ہے؟ ان کی تعلیمات پہ، ان کی جیسے جیسے انہوں نے فرمایا کشف المحجوب میں، یہ قرآن و حدیث کے بعد ایک کامل مرشد ہے، ویسے ویسے زندگی گزاریں تو آپ نے میلاد بنا لیا۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا رب العالمین ہم ہر ہفتے تیری بارگاہ میں ولی کی چوکھٹ پہ توبہ کرتے ہیں، یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما، یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما، یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما۔ یاد رکھیں جس نے صدق کے دل سے توبہ کی اللہ پاک نے اس کو ایسے کر دیا جیسے ابھی پیدا ہوا، ابھی پیدا ہوا۔ آپ کو نئی زندگیاں مبارک ہوں۔ یاد رکھیں گناہ معاف ہو جاتے ہیں، قضا باقی رہ جاتی ہے۔ آج کے بعد جو سابقہ نمازیں ہیں ایک ایک کر کے ادا کرتے رہنا، بقیہ نمازیں آگے سے ضائع نہ ہونے دینا، تو جتنی ہو گئی باقی اللہ اپنے کرم سے معاف کر دے گا۔ یاد رکھنا حق باقی رہ جاتے ہیں، گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جس کا حق رہتا ہے جتنا دے سکو، جو رہ گیا اللہ اپنے کرم سے معاف کر دے گا۔ حق رہ جاتا ہے، گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں سب کے حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آباء محمد و آلہ و صحابہ وبارک وسلم۔ تجھے تیرے پیارے حبیب کے والدین کا واسطہ ہم سب کی مشکلیں آسان فرما، مشکلیں امت مرحومہ کی آسان کر دے، مور بے مایا کو ہم دوش سلیمہ کر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ و زینت فرشہ محمد و آلہ و صحابہ ذریات اجمعین برحمتک یا